مجھ سے مامون نے کہا یا والی عہد قبول کیجئے، صرف 2 جملوں میں مسئلہ حل کر کے اپنی منزل پہ آ رہا ہوں. یا ولی عہد قبول کیجئے، یعنی حتمی جملے کہہ رہا ہوں، یا ولی عہد قبول کیجئے ورنہ یہ میری تلوار ہے اور آپ کا گلا ہے. تو کیا شیر خدا کا پوتا کوئی موت سے ڈر گیا؟ نہیں، امام نے فرمایا کیا تم نے یہ نہیں پڑھا کہ پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اپنی جان کی حفاظت کرنا تمہارے اوپر واجب ہے؟ اپنی جان کی حفاظت، مجھے خوف موت کا نہیں ہے، جان کی حفاظت، یعنی امت کو بتا رہے تھے کہ جان کو بچانا واجبات میں ہے، بلا وجہ اپنے کو ہلاکت میں نہ ڈالو. تو کہا میں نے مجبور ہو کر ولی عہد قبول کی تھی. کہا کس طرح مجبور ہوئے تھے آپ؟ بھائی آخری جملہ، کس طرح مجبور ہوئے تھے آپ؟ کہا جس طرح میرے جد امیر المومنین علی ابن ابی طالب مجبور ہو گئے تھے ایک منزل پر. کہا پہلی منزل پر حکومت آپ کو نہیں ملی، یہ بڑی احتیاط سے کہا گیا. دوسری منزل پر آپ کو حکومت نہیں ملی. تیسری منزل پر جب امکان تھا تو ایک مجلس شورا قائم کر دی گئی. سچ بتا اس مجلس شورا میں علی ابن ابی طالب نے شرکت کی تھی یا نہیں کی تھی؟ جس طرح میرے جد نے مجبوراً شرکت کی تھی تاکہ امت کو ہلاکت سے بچایا جا سکے، میں بھی بالکل اسی طرح اس لیے قبول میں نے کی ہے تاکہ امت کو ہلاکت سے بچا سکوں. یہ ہے امام. وہ جو بات پوچھی نا غریب الغربا، کبھی ہم بھی سوچتے تھے جس طرح اس بچی نے سوچا، ہم اسی طرح سوچتے تھے. جب تھوڑی شد بد ہوئی تو معین الذوقا، ٹھیک ہے بھائی اے ضعیفوں کے مددگار، زیارت پڑھ رہے ہیں آپ، اے ضعیفوں کے مددگار، لیکن السلام علیکہ یا غریب الغربا، کیا ترجمہ؟ اے غریبوں کے غریب. تو انہوں نے یہ کہا امام رضا سے زیادہ امیر تو بظاہر اس وقت کوئی بھی نہیں ہے. واقعاً مشہد سے لے کر اور آپ چلے آئیے زاہدان کی سرحد تک بے شمار باغات ہیں، بے شمار زمینیں ہیں جو امام رضا علیہ السلام کے اوقاف میں شامل ہیں. حکومت کی مدد پر امام رضا علیہ السلام کے روضے کا انتظام نہیں ہوتا. ارے امام رضا کی حکومت کی، امام رضا علیہ السلام کے روضے کی دولت کی بنیاد پر حکومتیں چلا کرتی ہیں. یہ وہ شخصیت نہیں ہے، یہ وہ روزہ نہیں ہے، یہ وہ اوقاف نہیں ہے جو حکومت کی سرپرستی میں چلتا ہو. یہاں حکومتیں چلا کرتی ہیں. السلام علیکہ یا غریب الغربا، عربی میں اس کا آسان سا ترجمہ کر دوں. ہم زیارت پڑھتے ہیں اے پردیسیوں کے پردیسی، اے مسافروں کے مسافر، اے بے وطنوں کے بے وطنی. جو بے وطن ہو، جو مسافر ہو، جو پردیسی ہو، عربی میں اس کو غریب کہتے ہیں. امام رضا غریب الغربا، پردیسیوں کے پردیسی، غریبوں کے غریب. مجھ سے صاحب خانہ نے امام رضا کے مسائل زیادہ پڑھنے کے لیے کہا تھا، وقت کافی گزر چکا ہے. اچھا ایک جملہ کہوں، محمد علی تم 4 مرتبہ گئے ہونا زیارت پر، تمہیں مولا نے 4 مرتبہ اپنا مہمان بلایا، تم 4 بار مولا کے مہمان بنے. اللہ اکبر. امام ہو تو ایسا ہو، رئیس ہو ایسا ہو، امیر ہو تو ایسا ہو. 4 مرتبہ مہمان بلایا،
5वीं मर्तबा तुम्हें जहमत नहीं दी, इमाम तुम्हारा मेहमान खुद बन गया। तो इससे बड़ा जुमला शायद मैं न कह सकूं, इमाम तुम्हारा मेहमान। आज इमाम रिजा अलैहिस्सलाम की शहादत है। आप जिन लम्हों में बैठे हैं ना, रात के 3 पहर होते हैं, 3 पहर लिखा है, तो सुन लीजिए, बहुत तफसील से मसाइल थोड़े से सुन लीजिए। लिखा है जो रात के 3 पहर हैं, 3 घंटे 3 साल गुजर गई, फिर 3 साल गुजर गई, यानी जब 6 साल गुजर गई तो जो आखिरी 3 घंटे वाली सात आई, जो आखिरी वक्त आया, तो इमाम रिजा अलैहिस्सलाम ने अपने खादिमों को बुलाया। 2 खादिम बहुत मशहूर हैं, एक का नाम है हरसिमा, एक का नाम है अबा सल्त। ये वही अबा सल्त हैं कि जिन्होंने इमाम की तजहीज़ व तफकीर की तमाम कहानी, तमाम बातें कि किस तरह तदफीर हुई, किस तरह तकफीर हुई और किसने गुस्ल दिया, और इमाम ने जो रावी हैं वो अबा सल्त इसके रावी हैं और हरसिमा रावी हैं। मैं दोनों को मिलाकर पढ़ रहा हूँ कि जब रात के 2 हिस्से गुजर गए और एक हिस्सा जिस शब में आप बैठे हैं और एक हिस्सा बाकी रह गया, तो इमाम ने अबा सल्त को बुलाया। अबा सल्त आया और कहा, मौला क्या हुक्म है? कहा, तुझे मालूम है ना मैं शाम कहाँ गया था? कहा, हाँ मौला, आपको तलब किया गया था, आप वहां गए थे। मगरिब से पहले इमाम मामून के घर से वापस आए और इस तरह आए कि इमाम गिर रहे थे, संभलना मुश्किल था इमाम का। इमाम अपने घर में दाखिल हुए, मगरिबैन की नमाज मेरे इमाम ने किस तरह अदा की, तारीख में लिखा है। उसके बाद वो वक्त आया कि इमाम तड़प रहे थे। एक मर्तबा अबा सल्त कहते हैं कि इमाम ने मुझसे वसीयतें की, तमाम बातों से इमाम ने मुझे आगाह किया। वो बातें अर्ज करूंगा, वो बातें इमाम ने मुझसे की और इमाम पर वो कैफियत तारी हुई। इमाम ने कुछ इस तरह अपनी एड़ियों को रगड़ा कि इमाम बिस्तर से जमीन पर तशरीफ लाए। मैं इमाम के कदमों में बैठ गया, इमाम को मैंने सहारा दिया। कहा, मौला, कहा अबा सल्त, बस अब हमारे जाने का वक्त करीब आ गया और देखो जो कुछ हमने तुमसे कहा है उस पर अमल करना, अमल करना। देखो तुम ये करना कि मामून ये चाहेगा कि वो मुझे गुस्ल व कफन दे, वो ये चाहेगा कि मेरी कब्र खोदे। देखो तुम मुझे गुस्ल व कफन उसके हाथ से न देने देना, खुद ब खुद मेरे सहन में एक शामियाना नस्ब हो जाएगा, एक खेमा खुद ब खुद लग जाएगा। जब वो खेमा खुद ब खुद लग जाए तो तुम्हें मेरे हक की कसम है कि तुम और तमाम खादिम उस खेमे के जाकर पीछे छुप जाना और अपना मुंह खेमे की तरफ नहीं दूसरी तरफ कर लेना, और बिल्कुल उसी वक्त जब तुम ये अमल करोगे तो मेरा बेटा मदीने से तकी मदीने से आएगा और मुझे गुस्ल व कफन देगा। मदीने से आएगा गुस्ल। कहते हैं अबा सल्त कहते हैं कि मुझे बर्तनों के खड़कने की आवाज आई। मुझे मालूम हुआ कि कोई कपड़े को फाड़ रहा है, मुझे गिरिए की आवाज आई, मैं समझ गया। उसके बाद किसी ने कहा अब तुम आ सकते हो। हम अंदर पहुंचे तो हमने देखा कि जनाजा तैयार था, जनाजा तैयार था। खादिमों ने जनाजे को उठाया, उस हुजरे में रखा कि जिस हुजरे में इमाम रहा करते थे। भाई चंद लम्हों की रहमत, जिस हुजरे में इमाम रहा करते थे जनाजा वहां रखा गया। अबा सल्त कहते हैं उसके बाद चंद ही दकीक़े गुजरे थे कि मैंने देखा कि वो जनाजा जमीन से बुलंद हुआ, जमीन से बुलंद, छत शिगाफ्ता हुई, जनाजा गायब हो गया। मैं परेशान, मैंने कहा मौला ये जनाजा कहाँ गया? कहा परेशान न हो, ये जनाजा अपने जद रसूल अल्लाह के रोज़े की तवाफ करने के लिए मदीने गया है। भाई जुमला सुनिएगा, जद को सलाम करेगा उसके बाद ये जनाजा जाएगा
تمہیں معلوم ہے 22 بھائی ہیں 18 بہنیں ہیں 22 بھائی 18 بہنیں ارے وہ سب امام کی زیارت کریں گی ان کے چہرے کو دیکھیں گی بالوں کو بکھرائیں گی ماتم کریں گی میں کہوں گا امام رضا ارے پردیس میں موت آئی کم سے کم آپ کی بہنوں نے آپ کی بیٹیوں نے امام آپ کے بھائیوں نے آپ کو دیکھ تو لیا امام تقی آپ بڑے خوش نصیب تھے آپ نے اپنے باپ کو غسل و کفن دیا ہائے سید سجاد جو اپنے باپ کو نہ غسل دے سکا نہ کفن دے سکا چند جملے میت چلی جو امام نے کہا تھا زمین کھودنا مامون کی سازش تھی کہ امام کو ہارون کے پیروں کی طرف دفن کیا جائے جب کدال مارا گیا تو کہیں سے زمین میں قبر نہیں بنی کدال واپس آ جایا کرتا تھا ہر طرف یہی ہوا ایک طرف امام نے کہا تھا بس تم اپنے ہاتھ سے وہاں کدال مارنا بس کدال مارنا جب کدال مارا تو زمین شگافتہ ہوئی سارا سیڑھی نیچے زمین شگافتہ ہو گئی اب جو دیکھا ابا سلط نے تو کیا دیکھا کہ قبر میں پانی ہے ابا سلط نے قبر میں پانی دیکھا قبر میں ایک مچھلی کو دیکھا وہ مچھلی تمام پانی کو جذب کر گئی اس کے بعد جب اس جنازے کو وہاں رکھا گیا ہے رکھنے کے بعد چاہتا ہے مامون کہ مٹی دے ابا سلط نے کہا خبردار کوئی مٹی نہ دے ارے مٹی خود بخود امام رضا علیہ السلام کے اوپر مٹی از خود جانے لگی فرشتے مٹی دینے لگے امام رضا آپ بڑے خوش نصیب تھے کہ آپ کو مٹی فرشتے دے رہے تھے ہائے حسین ارے حسین خاک کربلا تھی جو اڑ اڑ کر شہیدوں کے لاش مومنین ایک دعائیں سیئر ہے سید زینب زیدی کے لیے انکل سامنے کھڑیے گا غم دکھ گئی اشکوں کی برسات ہے اشکوں کی برسات ہے اشکوں کی برسات ہے حضرت شبیر اور آپ کا غم ساتھ ہے آپ کا غم ساتھ ہے آپ کا غم ساتھ ہے آئے
غریبا ہے سب اپنا کسے ہوش ہے اپنا کسے ہوش ہے اپنا کسے ہوش ہے اہل جنا عرش پر اہل جنا عرش پر کرتے ہیں آہو پکار آئے امام رضا آئے امام رضا آئے امام رضا آئے امام رضا سن کے یہ غم کی خبر آ گئی ہم شیر بھی آ گئی ہم شیر بھی آ گئی ہم شیر بھی ایسے میں یاد آتی ہے زینب دلگیر کی زینب دلگیر کی زینب دلگیر کی وقت جو زینب پہ تھا وقت جو زینب پہ تھا وقت وہی آ گیا آئے امام رضا آئے امام رضا آئے امام رضا آئے امام رضا از حسن مجتبی سید سجاد سید سجاد سید سجاد موسیٰ کاظم پہ بھی گریہ کنا تھا فلا گریہ کنا تھا فلا گریہ کنا تھا فلا ایک تسلسل سے ہے ایک تسلسل سے ہے ظلم کا یہ سلسلہ آئے امام رضا آئے امام رضا آئے امام رضا آئے امام رضا رنج و علم درد و غم کیسے لکھے گا قلم کیسے لکھے گا قلم کیسے لکھے گا قلم قلب سے جاتا نہیں شاہ خراساں کا غم شاہ خراساں کا غم شاہ خراساں کا غم ہم نے بھی ریحان یہ ہم نے بھی ریحان یہ نوح ہے ہدیہ کیا آئے امام رضا آئے امام رضا آئے امام رضا آئے امام رضا تجھے سلام ہے زندگی کے مطلع تاباں تجھے سلام اے زندگی کے مطلع تاباں تجھے سلام حرف کن کے معنی پنہا تجھے سلام حرف کن کے معنی پنہا تجھے سلام اے قلب روح فخر رسولہ تجھے سلام اے قلب روح فخر رسولہ تجھے سلام اے قوت دل شہ مردہ تجھے سلام اے قوت دل شہ مردہ تجھے سلام بر کا دل سنبھالنے والے سلام لے پر دل سنبھالنے والے سلام لے اے فاطمہ کی گود پالے سلام لے اے زندگی کے مطلع تاباں تجھے سلام اے زندگی کے مطلع تاباں تجھے سلام اس پر سلام جس کے چمن کی لٹی بہار اس پر سلام جس کے چمن کی لٹی بہار اس پر سلام عرش بھی تھا جس پہ اشک بہار اس پر سلام عرش بھی تھا جس پہ اشک بہار اس پر سلام جا کے جو لوٹا نہ دل فگار اس پر سلام جا کے جو لوٹا نہ دل فگار اجڑے ہوئے وطن کو رہا جس کا انتظار اجڑے ہوئے وطن کو رہا جس کا انتظار وہ جس کو ڈھونڈتا رہا روضہ بطول کا وہ جس کو ڈھونڈتا رہا روضہ بطول کا دیتا رہا صدائے مدینہ رسول کا اے زندگی کے مطلع تاباں تجھے سلام وہ جس کی ریش سے ہوئی تب اسے سلام وہ جس کی ریش سے ہوئی تب اسے سلام لڑکا کیا جو دھرتی زمین پر اسے سلام لڑکا کیا جو دھرتی زمین پر اسے سلام روندا گیا جو سینہ اطہر اسے سلام روتا گیا جو سینہ اطہر اسے
زد پر اسے سلام، آجو بدن درندوں کی زد پر اسے سلام، اتنی حرم کی فکر تھی جس طرف کام کو، اتنی حرم کی فکر تھی جس طرف کام کو، زیر تیگ مڑ کر خیام کو، اے زندگی کے مسئلہ کعبہ تجھے سلام، دشنا دہن سپاہ کے سالار کو سلام، دشنا دہن سپاہ کے سالار کو سلام، چلتے ہوئے خیام کے سردار کو سلام، چلتے ہوئے خیام کے سردار کو سلام، پیاسی زباں کو دیدہ خوبار کو سلام، پیاسی زباں کو دیدہ خوبار کو سلام، مٹی بھرے ہوئے لب و رخسار کو سلام، مٹی بھرے ہوئے لب و رخسار کو سلام، اے نور سجدہ تہ خنجر میرا سلام، اے نور سجدہ تہ خنجر میرا سلام، کے گلے کی کتی رگوں پر میرا سلام، اے زندگی کے مسئلہ کعبہ تجھے سلام، چھیڑے گئے چھڑی سے جو دندہ انہیں سلام، چھیڑے گئے چھڑی سے جو دندہ انہیں سلام، دربار میں کھڑے تھے جو لرزا انہیں سلام، دربار میں کھڑے تھے جو لرزا انہیں سلام، رسوا ہوئے جو چاک غریباں انہیں سلام، رسوا ہوئے جو چاک غریباں انہیں سلام، روتا تھا جن پہ خانہ زندہ انہیں سلام، روتا تھا جن پہ خانہ زندہ انہیں سلام، قید خانے کی تنویر کو سلام، قید خانے کی تنویر کو سلام، ایمان غم کو لوح زنجیر کو سلام، اے زندگی کے مسئلہ کعبہ تجھے سلام، درے جنہیں لگاتے تھے بدبو انہیں سلام، درے جنہیں لگاتے تھے بدبو انہیں سلام، چہروں پہ منتشر تھے جو گیسو انہیں سلام، چہروں پہ منتشر تھے جو گیسو انہیں سلام، سینوں میں کھولتے تھے جو آنسو انہیں سلام، سینوں میں کھولتے تھے جو آنسو انہیں سلام، گردن سے بندھ رہے تھے جو بازو انہیں سلام، گردن سے بندھ رہے تھے جو بازو انہیں سلام، دل میں بھڑکتے شعلوں کو جو کم نہ کر سکے، دل میں بھڑکتے شعلوں کو جو کم نہ کر سکے، اپنے دل کے ٹکڑوں کا ماتم نہ کر سکے، اے زندگی کے مسئلہ کعبہ تجھے سلام، ہم بھی شریک آپ کے غم میں ہیں یا امام، ہم بھی شریک آپ کے غم میں ہیں یا امام، اے کاش جلد آئے کہیں وقت انتقام، اے کاش جلد آئے کہیں وقت انتقام، آقا محاذ درد پہ ہے آپ کے غلام، آقا محاذ درد پہ ہے آپ کے غلام، اشکوں سے لکھ رہے ہیں شہ کربلا کا نام، اشکوں سے لکھ رہے ہیں شہ کربلا کا نام، ہم پر یہ حق ہے فاطمہ کے نور عین کا، ہم پر یہ حق ہے فاطمہ کے نور عین کا، مولا قبول کیجئے پرسا حسین کا، اے زندگی کے مسئلہ کعبہ تجھے سلام، جاری رہے گا سلسلہ ماتم حسین، جاری رہے گا سلسلہ ماتم حسین، لہرائے گا سروں پہ یوں ہی پرچم حسین، لہرائے گا سروں پہ یوں ہی پرچم
عليك يا أبا الفضل العباس يا ابن أمير المؤمنين السلام عليك يا جند شهيدان كربلاء السلام عليك يا سنان الكوفة والشام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا غريب الغرباء السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء يا سلطان العرب والعجم يا أبا الحسن يا علي بن موسى خير دار الراد بالقدر والقضاء به بجسم لك الفداء ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا صاحب العصر والزمان الأمان 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 السلام عليك يا شريك القرآن السلام عليك يا إمام الإنس والجان أجل الله تعالى فرجك وسهل الله مخرجك وشهورك وجعلنا من أنصارك وأعوانك ورحمة الله